ذلیل کرے گا، یعنی جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کس کے حق میں قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا۔ اور کس کے خلاف قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کے خلاف چلے گا۔ وہ قرآن کیسے حجت بن جائے گا؟ بھئی قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے اور ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہا تو قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ میں نے تو اسے حرام قرار دیا تھا اور اس نے حلال بنا لیا۔ تو قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ یہ بالکل واضح حدیث موجود ہے۔ اور پھر جو صحیح مسلم کی اوپر تلے 4 احادیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خم کی حدیث، وہ تو میں کہتا ہوں اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ تعریفی کلمات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے قرآن کے حق میں جو غدیر خم کی حدیث ہے۔ اور وہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5 مہینے پہلے وہ خطبہ دیا ہے۔ حجۃ الوداع سے آپ واپس آ رہے تھے، خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ اس پر چڑھے اور آپ کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آپ ذرا جملے 7-8 گنے نا، اتنے تعریفی کلمات کسی بھی صحیح حدیث کے اندر قرآن کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو میرے بعد پکڑ لینا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آپ نے 3 دفعہ جملے کو ریپیٹ کیا، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا ہے ہدایت کے لیے اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا ہے، حالانکہ قرآن کو پکڑنا تھا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا۔ اور اس میں واضح الفاظ آئے قرآن اللہ کی رسی ہے، وہ جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ہر کوئی اپنی تشریح کرتا تھا رسی کی۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود کی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، کامن بانڈ مسلمانوں میں۔ پھر صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، ان کی دلجوئی کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے، یعنی آخرت، اللہ کا قرب، جنت۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ، ڈیکٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا۔ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد
اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی. پھر جملہ انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واعظ میں سنی, اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ کرام کا عقیدہ پتہ چلے کہ وہ بھی نبی الاسلام کے بعد وصی رسول قرآن کو مانتے تھے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وصیت کی تھی, کسی کو وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی, یہی وصی ہے. اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ